دلدار پاکستان میں شہزادی کا پیار بھرا آداب سلسلہ وار قائد اعظم کے بارے میں جو بات چیت چل رہی ہے، ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا تھا ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں اور کراچی میں آمد۔ یہ معلومات لکھی ہوئی ہیں جناب حمید اللہ شاہ ہاشمی کی۔ تو آج بھلا ہم آپ سے کیا بات کریں گے؟ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آ گیا، اعلان ہو گیا اور قائد اعظم کی آمد کراچی میں ہوئی، تو اگلے باب میں وہ قتل عام کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کے بٹوارے کا اعلان ہوتے ہی ہندوؤں نے مسلمانوں کی قتل و غارت قریب بہت بڑے پیمانے پر شروع کر دی۔ ہندو اور سکھ گنڈوں نے مشرقی پنجاب اور ہندو ریاستوں میں مسلمانوں پر منظم حملے شروع کر دیے، اور جب یہ لوگ اپنی جانیں اور عزت بچانے کی خاطر قافلوں کی صورت میں پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، تو ہندوؤں اور سکھوں نے مردوں کے علاوہ عورتوں اور بچوں کو بھی بلا دریغ تہہ تیغ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، عورتوں کو اغوا کر لیا گیا، انسانیت کے دامن پر کلنک کا ٹیکا لگا دیا۔ قائد اعظم نے خود فرمایا، قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کے مسئلہ نے مجھے بہت پریشان کیا۔ مجھے اس کا خیال ضرور تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں آبادی کا تبادلہ ہوگا اور یہ تبادلہ آہستہ آہستہ عمل میں آئے گا، لیکن ہندوستان میں طے شدہ پروگرام اور سازش کے تحت مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ یہ قتل عام اس قدر وسیع پیمانے پر ہوا کہ کسی مذہب، قوم اور ملک کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ دنیا کے کسی گوشے اور خطے میں اس قدر درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ قتل عام کے بعد ہمارے دشمنوں نے ہمیں ختم کرنے کے لیے 70 لاکھ مسلمانوں کو ان کی ہر چیز چھین کر پاکستان کی طرف دھکیل دیا۔ میں پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سیلاب کے سامنے مضبوط سے مضبوط اور مستحکم سے مستحکم حکومت کی بنیادیں بھی متزلزل ہو جائیں اور ایوان حکومت دھڑام سے زمین پر آ رہتا۔ ہماری مملکت تو تھی نوزائیدہ، ایسی مملکت جسے نہ ابھی فوج پر اختیار ملا تھا، نہ وہ پورے طور پر نظم و نسق سنبھال سکتی تھی۔ خزانہ خالی تھا، اسلحہ دشمن کے قبضے میں تھا، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی۔ مسلمانوں نے جس عزم و ایثار، قربانی اور جوش کا اظہار اس موقع پر کیا، میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے مجھے روحانی اذیت پہنچی۔ میرے قلب پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ جس کا درد میں زندگی کے آخری سانس تک محسوس کرتا رہوں گا۔ مسلمانوں کی تباہی پر میرا دل رات دن ان کے آنسو روتا ہے۔ اب چلتے ہیں مسئلہ کشمیر کی طرف۔ ایک طرف تو بھارت سے مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے لاکھوں کی تعداد میں سرزمین پاکستان میں آ رہے تھے۔ ان کی آباد کاری ایک کٹھن مسئلہ تھا۔ جگہ جگہ ان کے لیے کیمپ کھولے جا رہے تھے جہاں ان کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف قائد اعظم ملکی انتظام کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے تھے۔ اس کی بری، بحری اور ہوائی فوج کو آراستہ کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ بڑھاپا اور آئے دن کی علالت اس قدر کام کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی، مگر آپ نے اپنے بڑھاپے اور صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑی تندہی اور محنت سے کام کیا۔ عین اس وقت کشمیر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کشمیر کا راجہ ہندو تھا، مگر وہاں مسلمانوں کی تعداد 80% ہے۔ اگرچہ آئین آزادی ہند میں ریاستوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ جس مملکت کے ساتھ چاہیں مل جائیں، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ ہری سنگھ کو بھارت کے ساتھ مل جانے پر زور دیا۔ کشمیری مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ مل جائے، کیونکہ کشمیر کو آنے جانے والے تمام راستے پاکستان سے آتے ہیں، مگر کشمیر کا صوبہ بنانے کے لیے پہلے ہی گرداسپور کے ضلع کو بھارت کے ساتھ ملا دیا گیا تھا تاکہ بھارت کو کٹھوا کا ایک مصنوعی راستہ مل جائے۔ جب مہاراجہ نے مسلمان اکثریت کی خواہش کے خلاف بھارت میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور ڈوگر فوج نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، تو کوچ کے بہادر مسلمانوں نے مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ریاستی پولیس فوج کو ہر جگہ شکست دی۔ سرحد کے غیور پٹھان بھی اپنے مسلم مجاہدوں کے ساتھ ان کی جنگ آزادی میں شریک ہو گئے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے پریشان ہو کر بھارت سے فوجی امداد مانگی، جس پر بھارت نے فوراً اپنی فوجیں کشمیر بھیج دیں۔ تاہم مقامی لیڈروں نے ایک آزاد جموں اور کشمیر حکومت قائم کی، جو اب تک آزاد کشمیر کے نام سے قائم ہے۔ قائد اعظم نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں فرمایا، کشمیر کا مسئلہ نہایت نازک مسئلہ ہے، لیکن اس حقیقت کو کوئی انصاف پسند قوم اور ملک نظر انداز نہیں کر سکتا کہ کشمیر تمدنی، ثقافتی، مذہبی، جغرافیائی، معاشرتی اور سیاسی طور پر پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ جب بھی اور جس نقطۂ نظر سے بھی نقشہ پر نظر ڈالی جائے گی، یہ حقیقت واضح ہو جائے گی
کہ کشمیر سیاسی اور جنگی حیثیت سے پاکستان کی شہرگ ہے۔ کوئی ملک اور قوم اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنی شہرگ کو دشمن کی تلوار کے نیچے دے دے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ایک ایسا حصہ ہے جسے پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ذکر کرتے ہیں محنت کے بارے میں۔ اگرچہ وہ عمر کے 71ویں سال میں تھے، تاہم انہوں نے پورے ذوق سے کام کیا۔ انہیں اپنی صحت کا کوئی خیال نہ تھا۔ ڈاکٹروں کے انتباہ کے باوجود وہ دن رات کام کرتے۔ انہوں نے نشری بیان میں فرمایا، اب یہ ہر مسلمان کے لیے سنہری موقع ہے اور اس کی خوش قسمتی بھی کہ وہ اپنے حصے کا بھرپور اور مکمل کردار ادا کرے، بڑی سے بڑی ذاتی قربانیاں دے اور پاکستانی قوم اور ملک کو دنیا کی عظیم ترین قوم اور ملک بنانے کے لیے مسلسل انتھک اور شبانہ روز محنت ہے۔ اور اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ کام کریں، کام اور کامیابی ہمارے لیے یقینی ہے۔ مہاجرین کی آبادکاری سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ انتظامیہ کا تھا، کیونکہ ہر دفتر میں سامان اور تجربہ کار سٹاف نہ ہونے کے برابر تھا۔ انہوں نے مہاجرین کو آباد کرنے کا کام شروع کر دیا، پاکستان کے لیے عارضی آئین بنایا، تعلیم اور صنعت و حرفت کو فروغ دینے کے لیے احکامات جاری کیے، دفاع کی طرف سبھی توجہ دی، نئے سکے اور کرنسی نوٹ جاری کیے، آخر کام اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا۔ یہ ان کا آخری کام تھا۔ پاکستان کی ترقی کے امکانات پر یوں روشنی ڈالی، خدا نے پاکستان کو ہر چیز دے رکھی ہے، معدنیات اور زراعت کے وسیع وسائل، اقتصادیات کی ترقی کے روشن امکانات، ملک کو صنعتی بنانے کے ذرائع، قرض کے ہر چیز پاکستان میں موجود ہے۔ قدرت کی فیاضی نے اس ملک کو دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، لیکن ضرورت محنت، خلوص اور دیانتداری کی ہے۔ میری قوم میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو یہ دنیا کی بہت بڑی قوم بن سکتی ہے۔ ہمیں مشکلات اور مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خدا ہمیشہ ان قوموں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ زمین کے خلاف ٹوپنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کون کون سی خوبیوں کی بات کی ہے قائد اعظم نے۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بتایا کہ خدا نے ہر چیز دی ہے اور یہ اب یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن اب تک پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ اب بھی قائد اعظم کا کہنا تھا اور ابھی بھی صحیح بات ہے کہ قدرت کی فیاضی نے اس ملک کو دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، لیکن ضرورت محنت، خلوص اور دیانتداری کی ہے۔ ضرورت ہے محنت، خلوص اور دیانتداری، جو کہ آج کل اب تک ایک کوسچن مارک بنی ہوئی ہے اور یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے۔ یہ سلسلہ یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں اگلا باب لے کر آئیں گے جو کہ بہت ہی افسردہ ہے قائد اعظم کی موت کے حوالے سے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح علامہ اقبال کا ایک شعر، کیونکہ ابھی ہم نے بات کی ہے محنت کی، خلوص اور دیانتداری کی، تو علامہ اقبال کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔